میرے عزیز دوستو، کیا ڈاکٹر کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر اپنے آپ بن جاتا ہے؟ وکیل کا لڑکا وکیل ہو جائے گا، انجینئر کا لڑکا انجینئر ہو جائے گا؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بہت بڑے، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں لیکن اس کو ڈاکٹر سمجھ لیا جائے اور وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے۔ ایسا کہیں آپ نے سنا ہے؟ لیکن مسلمان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنے آپ کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، مسلمان آج پوری دنیا میں کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ عرب ملکوں میں تو قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، اس کو وہ پڑھتے بھی جاتے ہیں اور سمجھتے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں میں عربی نہیں ہے اور دوسری زبانیں ہیں، وہاں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو چونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، وہ ملک والے عربی زبان نہیں جانتے، ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب، اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ تو آج مسلمان نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، تو ہماری اولاد بھی مسلمان، چاہے کچھ بھی سوچیں اور کچھ بھی کریں، مسلمان کیا پیدا ہوئے اس لیے مسلمان۔ چاہے ہماری سوچ کچھ بھی ہو، ہماری اولاد کی سوچ کچھ بھی ہو جائے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اولاد مسلمان۔ ہم نے اپنے لڑکے کا نام رکھا عبد الرحمن، محمد اسلم، عبد الرحیم، بس مسلمان ہو گیا۔ اس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا قانون ہیں، کن باتوں کا انکار کرنے سے کافر ہو جائیں گے اور کن باتوں کا انکار کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے گا، اور کون کون سے کام کرنے سے مشرک بن جائیں گے، کچھ نہیں پتہ، لیکن ہے مسلمان۔ یہ کیا ہے؟ آج مسلمان اسی لیے پوری دنیا میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے اس لیے وہ ہے مسلمان۔ کیا تہوار منا لیا تو ہو گیا مسلمان، عید نہیں منائی تو وہ مسلمان نہیں ہے، بقرعید نہیں منائی تو مسلمان نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کے کچھ نیم ہیں، مسلمان رہنے کے کچھ قانون قاعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور 23 سال تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا قرآن جو نازل ہوا، اور 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو لوگوں کو سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور قرآن کی تلاوت کر لی۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ سوچ کہاں سے بنتی ہے؟ ماحول سے۔ ہم نے اپنی سوچ کہاں سے بنائی؟ ٹی وی سے، موبائل سے۔ بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سوچتے نہ معلوم کیا کیا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں۔ ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ارے بھائی، اسلام کو سمجھیے، اور کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کو سمجھ کر۔ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ آپ اپنی زبان میں قرآن کا مطلب سمجھیے، اس کو پڑھیے۔ آپ ایسے قرآن کو گھر پر لائیے جو آپ کی زبان میں اس کے معنی، اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہو، اور روزانہ اس کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، تاکہ وہ کفر سے، شرک سے بچیں۔ ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بنائے ہیں، کون سے قانون ایسے ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے۔ آج ہم کو کچھ نہیں پتہ۔ آج ہماری سوچ نہ معلوم کیا کیا ہے۔ نام تو ہمارا مسلمان، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی لگاتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی پہنتے ہیں، اور لوگ مسلمان ہی کے نام سے ہم کو جانتے ہیں۔ لیکن دل میں کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں، کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا قانون اللہ کا ہے جس کو نہیں ماننے سے کافر بن جائیں گے، کون کون سی باتیں ہیں